اور کون سی ایسی پرٹیکولر فیلڈ کا انتخاب کریں گے جہاں پر وہ اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق زیادہ اچھا ارن بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. سو اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ آئی ٹی کی منسٹری کی جانب سے آئی ٹی ایکسپرٹس وہاں پہ بھی اس کو متعارف کرا رہے ہیں تاکہ جو نوجوان ہیں جن کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے, کیونکہ آئی ٹی تو ایک عرصے سے ہم دیکھیں پہلے ڈگریز بھی ہوتی تھی, یہ میں سن 2000 یا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اسپیشل ڈگریز وغیرہ آنا شروع ہوئی تھی, بیچلرز پروگرام میں, اس کے بعد ماسٹرز میں. لیکن اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو راہ دکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ تو ایک دریا ہے, ایک سمندر ہے کہ لوگ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں. تو جناب اس پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی علیہ صبح ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پورٹل ہے یہ بتائیے گا یہ ہے کیا اینڈ ہاؤ ول اٹ ورک؟ دیکھیے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی آئی ٹی کے فیلڈ میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ہے, 3D پرنٹنگ ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے. الحمدللہ اب یہ تمام چیزیں پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان کے نوجوانوں میں بھی اسے آہنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ نوجوانوں کے لیے ایک ہم نے سولوشن بنایا ہے جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیریئر کاؤنسلنگ پورٹل. بیسیکلی ہم منسٹری آف آئی ٹی ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, ود دا ہیلپ آف دی بوٹناسٹک سولوشن سے ہم نے ایک کیریئر ایڈوائزری سروس شروع کی ہے. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس پورٹل سے نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق فیصلے کرنے اور روزگار کی تلاش میں آسانی ہوگی. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو اس پہ ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پورٹل پر رجسٹریشن کے بعد پوچھے گئے سوالات کے جوابات سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود بچے کو کیریئر سے متعلق رہنمائی فراہم کرے گا. ہوتا کیا ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے مطلب اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو دیکھا جائے تو کیریئر کاؤنسلنگ نام کی کوئی چیز ہی پاکستان میں نہیں. چند شہری علاقوں میں, بڑے شہروں میں موجود ہے, دیہات میں تو کچھ بھی نہیں. اب ہم نے یہ تمام پورٹل تیار کیا ہے کہ بچے بھی نوجوان بھی اپنی رہنمائی حاصل کر سکیں گے. ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہم نے اس کو اردو میں بھی شروع کیا اور انگلش میں بھی شروع کیا ہے, اور بالخصوص 2 ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہے. 13 سال کے پلس بچے اپنے آپ کو اس پہ رجسٹر کرا سکتے ہیں. رجسٹر کرانے کے بعد اپنے حوالے سے کہ آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے اگر کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو پوچھے گئے سوالات کے ساتھ انہیں گائیڈنس بھی ملے گی, اور اس کے بعد پھر سروسز کے حوالے سے بھی ان کو بینیفٹ ملے گا. پورٹل کے ذریعے مقامی, اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آئی ٹی انڈسٹری ہماری فلرش کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے, لیکن آج بھی ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ہمارے جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے وہ ان جو ماڈرن ٹیکنالوجی اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر پاتے. امین بھائی یہ بات بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں وہ پاکستان میں رہتے نہیں, بیکاز ہمیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان سے جیسے باہر نکلیں گے وہ امریکہ کا رخ کرتے ہیں, وہ ویسٹ میں کہیں بھی رخ کرتے ہیں, تو وہ بہت اچھے طریقے سے ایکسل کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ان کو. سو اس حوالے سے پھر ہم کہاں پہ کھڑے, کیونکہ ہمارا تو آئی ٹی سیکٹر میں بہت برین ڈرین ہوا ہے. آپ بالکل بجا فرما رہی ہے کہ ہمارے یہاں برین ڈرین ہے, اور بڑے جیسے جیسے لوگ آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے اکوپ کر لیتے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ, ان کو باہر آفر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ منسٹری میں ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئے ہیں, اور منسٹری کے اندر وہ تمام اپائنٹمنٹ جو منسٹری کے تحت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی ہو رہی ہے یا پبلک سیکٹر پہ بھی جہاں پر ہو رہی ہے, ہم نے ان کی تمام سیلری کو انہانس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے MP1, MP2 اور MP3 اسکیل ہوا کرتا تھا. ہم نے آئی ٹی انڈسٹری میں تبدیلی لے کر آ رہے PSS گروپ میں, جس کو ہم 1 ملین پلس سے ہم ان کو تنخواہ دینا شروع کریں گے. ہماری خواہش ہوگی کہ جو ہائیلی ٹیلنٹڈ بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو باہر بھیجنے کے بجائے پاکستان میں اگر 1 ملین, 1.5 ملین, 2 ملین تک لے کے جائیں گے تو وہ نوجوان پاکستان میں رکے گا, پاکستان کو سرو کرے گا, اور بہتر سے بہتر طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں میں اگر ہم 2 چیزوں میں بڑے کنسنٹریٹ کیے, جب ماڈرن ٹیکنالوجی کی میں نے بات کی ہے وہاں پہ 2 امپورٹنٹ کام بھی کیا ہے. ایک تو آپ کا اندازہ ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ اگر پچھلے 3 سالوں میں جب میں نے وزارت سنبھالی تھی تو $1 بلین پہ آئی ٹی ایکسپورٹ تھا. آج جب پچھلے سال ہم نے کلوز کیا وہ $2.6 بلین بن گیا. اس کا مطلب کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا گیا. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہم اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں وہ کنیکٹیوٹی ہے. آپ دونوں آدمی یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ دونوں کا فون جو موبائل فون
30 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो आपकी हार्ट बीटिंग तेज हो जाएगी। हमने इसी चीज को देखते हुए कनेक्टिविटी के ऊपर जो है टर्न एंड टर्न हम मनी खर्च कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में 70 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए और 65 बिलियन, आई रिपीट 65 बिलियन रुपीज से पाकिस्तान के जो सेकंड टियर और थर्ड टियर ऑफ द सिटी है, जो अंडर सर्व एरिया है, वहाँ पे कनेक्टिविटी के अलावा से पैसे खर्च किए जा रहे हैं ताकि वहाँ के 10 इलाके के बच्चे भी है डिजिटल दुनिया से मंसलक हो सके। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, IT मिनिस्टर, और अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले, हमारे साथ रहिएगा।